اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو۔ یہاں کمی سے مراد کیا ہے کہ 3 نمازیں ایسی ہیں۔ یہ آیت مجمل ہے۔ مجمل کہتے ہیں قرآن کی وہ آیت جس میں بہت ہی اجمال سے حکم بیان کیا گیا، اس کی تفصیل نہ ہو، یعنی صرف ترجمے سے نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو۔ اب یہاں سفر سے کیا مراد ہے؟ شہر کے اندر اگر سفر کریں تو بھی نماز میں ہم کمی کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، شہر سے باہر اگر سفر مراد ہے تو کتنے کلومیٹر، اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں۔ نمبر 3، نماز میں کمی کر سکتے ہو، کتنی کمی؟ کیا سنتیں چھوڑ دیں، صرف یہ داخل ہے؟ یا رکعتوں میں کمی کر لیں؟ رکعتوں میں کمی کریں تو کتنی رکعتیں کم کریں؟ کیا فجر کی 2 رکعت کو 1 کر دیں اور ظہر کی 4 رکعت کو 3 کر دیں؟ کتنی کریں؟ مغرب کی کتنی کرنی ہے؟ وتر پڑھنے ہے کہ نہیں پڑھنے؟ یہ آیت ان سب چیزوں سے خاموش ہے۔ پھر اس سے بھی آیت خاموش ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو۔ تو اگر ہم نماز میں کمی نہ کریں تو کیا ہے؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نماز میں کمی کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ واجب ہے؟ اس سے یہ آیت خاموش ہے۔ یعنی آپ کو سفر کے دوران نماز میں کمی کرنے کی پرمیشن تو مل گئی، یعنی اجازت تو مل گئی کہ کمی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ آیت خاموش ہے کہ یہ جو اجازت ملی ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے، کہ یعنی آپ پر لازم کر دیا گیا ہے کمی کرنا، یا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کمی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس سے بھی آیت خاموش ہے۔ پھر آگے آتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کمی تم کرو ان خفتم، بشرطے کہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف نہیں ہے کافروں سے تو پھر سفر میں تم نماز میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بار بار یہ اصول بتایا کہ قرآن میں جو شرط لگی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ تو وہ شرط واقعی شرط کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم جب ہے جب یہ شرط پائی جائے، اور بعض دفعہ وہ شرط محض ایک اتفاقی ہوتی ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں ہوگا۔ اس کی میں اب کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، جیسے سورہ نور میں آتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندیوں کو زبردستی زنا مت کرواؤ، ان اردنا تحصناً، اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں لکھا اگر وہ بچنا چاہتی ہیں تو زنا مت کراؤ، تو کیا مطلب؟ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو پھر کیا کرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کرا سکتے، لیکن قرآن نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ باندی جب مسلمان ہو تو وہ تو بچنا چاہے گی، تو چونکہ ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا کہ اگر وہ بچنا چاہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ بچنا چاہیں تو، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ یہ اصطلاح یاد کر لیں کہ یہ قید اتفاقی مطلب ہوتا تھا تو اس لیے ذکر کر دیا، اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکم سے۔ اور اس کی ایک مثال یہ آپ پڑھ چکے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللہ نے فرمایا کسی عورت سے تم نے نکاح کیا تو اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح حرام ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے سوتیلی بیٹی اگر آپ کی گود میں نہ پلے تو نکاح تو پھر بھی حرام ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری وہ بیٹی، سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح بھی حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ کر یہ فتویٰ دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جس سے نکاح حرام ہوتا ہے یہ وہ والی بیٹی ہوتی ہے جو سوتیلے باپ کی گود میں پلے، میری بیٹی چونکہ اپنے اصل باپ کے پاس پلی ہے اور یہ جوان ہو کے آئی ہے، میں نے تو گود میں پالا نہیں، لہذا میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہوں، تو یہ غلط تفسیر ہوگی، اس لیے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلی ہو یا نہ پلی ہو بہرحال اس سے نکاح حرام ہے۔ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کر دیا، یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو اس کی بیٹیوں کو بھی پال لیا کرتا، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں گودوں میں پلتی ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر سفر میں آپ کو کافروں کا فتنہ نہ ہو، جیسے کہ آج کل جتنے بھی سفر ہوتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہمیں، تو پھر اس صورت میں بھی نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ جو شرط لگی ہوئی ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنے میں ڈال لیں گے، یہ شرط احترازی ہے یا اتفاقی ہے؟ احتراز کا مطلب کہ یہ بتانے کے لیے ہے، یہ بھی ٹرم یاد کر لیں، احترازی اور اتفاقی۔ کبھی اس کو قید احترازی کہتے ہیں، قید اتفاقی، اور کبھی اس کو شرط احترازی اور شرط اتفاقی۔ شرط اور قید کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی یہ قید لگی ہوئی ہے کہ یہ حکم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں۔ تو یہ اس سے بھی خاموش ہے۔ تو صحابہ کرام ابتدا میں یہ سمجھے تھے
کہ یہ شرط اتفاقی ہے، احترازی ہے، کہ اگر ہمیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں ہم قصر کر سکتے ہیں، کافروں کا خوف نہیں ہو تو نماز میں ہم قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں شرط اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نماز میں قصر کر سکتے ہو اگر تم سفر میں ہو، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے، یعنی کافروں کا خوف ہو سفر کے دوران، حملے کا خطرہ ہو، تو اب تو امن ہو گیا، اب تو ہمیں حملے کا خطرہ نہیں ہے، اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے 4 کی 2 پڑھ لو، قصر کر لو، قبول کرو اللہ کے صدقے، اس بحث میں نہیں پڑھو کہ کافروں کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے اپنے عمل سے، اپنی حدیث سے بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے نا کافروں کا خوف، یہ شرط کا حکم سے تعلق نہیں ہے، یہ اس لیے اللہ نے بیان کر دی کہ عام طور پہ کافروں کا خوف ہوا کرتا تھا، تو اس میں تو اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز مختصر ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے خوف سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو، اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کر لیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بھی قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس آیت میں مبہم ہیں جو ہمیں حدیث میں بیان کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن سمجھیں گے، یہ بھی جاہل لوگ ہیں۔ نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے، اور نہ حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا ممکن ہے۔ یعنی حدیث کو بھی سمجھنا فقہا کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی خود سے تشریح شروع کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے آپ۔ جیسے کوئی قرآن کی خود سے تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی یعنی حدیث کے بغیر تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی تشریح فقہا اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کی آراء اور ان کی تفسیر کے بغیر کرے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو اور اس سب کا ثبوت قرآن کی ایک آیت سے ہوتا ہے، سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بیان کیا، پھر ہمیں سمجھ میں آیا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور آگے قرآن میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کا بیان کے بعد بھی پھر یہ لوگ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تفکر باب تفاعل ہے جس میں تکلف کا مادہ ہے، یعنی خوب دماغ کھوپڑی لگا کر غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں احکام آئیں گے کہ قرآن و سنت سے کیا حکم نکلتا ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ، ظاہر ہے تفکر وہی کرے گا جس میں فکر کی صلاحیت ہو اور اس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں آتی بھی ہوں، اور ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا، اور مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر لگا کے رائے قائم کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ تبھی اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے بہت مسائل میں کو بیان کرنے میں۔ تو یہ آیتوں میں تمام اجمال تھا۔ اب ان کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ وہ تفسیر ہمیں کیا ملتی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو، تو یہ اب آپ نمبر لگا کے یہ تفسیر یاد کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہاں سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے، سفر شرعی ہے، 3 دن 3 راتوں کا سفر۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن 3 راتوں کا سفر فرمایا کرتے تھے اونٹوں سے، تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع کر دیتے۔ اور 3 دن 3 راتوں کا سفر جو علماء نے چل کے اندازہ لگایا ہے کہ آج لوگوں کے لیے آسان کر، بر صغیر کے علماء آج سے چند سال پہلے، 150-200 سال پہلے، شاید مدت بیان کرنے میں کچھ مجھ سے کمی بیشی ہو، تو علماء نے تاکہ لوگوں کو کلومیٹر میں بیان کر سکیں کہ کتنے سفر پہ قصر نماز جائز ہے، تو 3 دن 3 راتوں کا علماء نے سفر کیا، اور پھر اس کو یعنی وہ سفر جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ رات کو پڑاؤ بھی ڈالنا ہے، پھر معتدل رفتار سے چلنا ہے، اور سمندر میں کشتی کا 3 راتوں سفر، 3 دن 3 راتوں کا سفر، جبکہ ہوا معتدل ہو، تو وہ دیکھا جائے گا کہ سمندر میں، تو سمندر کا بھی علماء نے سفر کیا اور خشکی کا بھی۔ تو خشکی کا جو سفر پھر ناپا گیا تو وہ تھا تقریباً 77.8 کلومیٹر، جو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے اس کو، اور سمندر کے مائل جو تھے وہ اس سے تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ سمندری سفر کی عام طور پہ نوبت نہیں آتی، بہت کم لوگوں کو وہ مسائل ہمارے یہاں پوچھے بھی کم جاتے ہیں تو وہ مقدار یاد نہیں رہتی۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو کہیں بھی کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یا نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ میلز میں انشاءاللہ مقدار آپ کو
معلوم ہو جائے گی کہ سمندر کے سفر میں کتنے کلومیٹر، سمندر میں کلومیٹر نہیں ہوتے، کوئی اور حساب ہوتا ہے ان کا، تو کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے اور خشکی میں کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے۔ تو یہ فقہاء نے اجتہاد کیے ہیں، کچھ احادیث میں ذکر ملتے ہیں، کچھ چیزوں سے حدیثیں بھی خاموش ہیں، پھر وہاں فقہاء نے اجتہاد کیا ہے۔ تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا ہے، تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے جس قول پر، وہ 78.8 کلومیٹر ہے، اور اس میں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سفر مطلق سفر نہیں ہے، بلکہ شہر سے باہر آپ کا اتنے کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ قصر پڑھ سکتے، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 78 کلومیٹر جو میں نے بتایا آپ کو، یہ شہر کی آبادی اور جب مضافات بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں تو گھر سے شہر کے بارڈر تک پہنچنے میں ہی 50-60 کلومیٹر فاصلہ۔ جیسے کراچی میں اگر آپ کوئی شخص ادھر رہتا ہے، سینڈ اسپیٹ کی طرف رہتا ہے، اور وہ سوراب روڈ کی طرف آئے اور ٹول پلازا کی طرف جائے، وہ تو 40-50 کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی طے ہو جائے گا اس کا۔ تو شہر کی آبادی جہاں مکمل ختم ہو رہی ہے، مضافات بھی، اس کے بعد سے 78 کلومیٹر دور جانے کا پروگرام ہوگا، ارادہ ہوگا، تو وہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا اور سارے سفر والے احکام اس پہ جاری ہوں۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آدمی 78 کلومیٹر شہر سے باہر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مسافر تو بنتا ہے، لیکن بنے گا اس وقت جب شہر سے باہر نکل جائے گا، یعنی گھر سے ہی مسافر نہیں شروع ہو جائے گا۔ جیسے کراچی کی میں ایک مثال دیتا ہوں، کراچی میں کسی شخص نے شہر سے آگے 78 کلومیٹر دور جانا ہے، تو اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا اسٹیشن جانے کے لیے یا بس اڈے جانے کے لیے، تو اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ یا بس اڈے پہ وہ پوری ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ ابھی تک وہ شہر سے باہر نکلا نہیں ہے۔ اگرچہ نکلنے کا ارادہ ہے اس کا، لیکن نکلا نہیں ہے، تو جب تک شہر کے اندر رہے گا وہ، یا شہر کے مضافات کے اندر رہے گا، تو وہ مقیم ہی کہلائے گا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات کہ جو آدمی 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو 78 کلومیٹر پہنچنے کے بعد مسافر نہیں بنے گا، بلکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کراچی سے ایک آدمی 78 کلومیٹر دور، کراچی سے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتا ہے، حیدرآباد جانا چاہتا ہے فار ایگزامپل، جو تقریباً 150-200 کلومیٹر ہے، تو یہ آدمی نہ تو گھر سے باہر نکلتے مسافر بنے گا، نہ حیدرآباد پہنچ کے مسافر بنے گا، نہ 78 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد، بلکہ اتنا دور جانے کی نیت سے جب یہ کراچی کی جو مضافات ہیں، آبادی جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے، جب اس جگہ کو کراس کرے گا تو یہ فوراً مسافر بن جائے اور اس پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے، حالانکہ ابھی یہ 78 کلومیٹر تک پہنچا نہیں ہے، تو صرف اتنا دور جانے کے ارادے سے ہی مسافر بنے گا، لیکن گھر سے نکل کے نہیں، بلکہ شہر سے باہر نکل کے مسافر بنے۔ یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں، یہ ان میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ 5ویں چیز کہ مسافر رہے گا کب تک؟ جب یہ اپنے شہر سے نکلے گا تو شہر کی آبادی کو جب کراس کرے گا تو کسی بھی شہر میں یا قصبے میں، بڑا قصبہ، جب تک اس میں یہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مسافر ہی رہے گا۔ جیسے ایک آدمی کراچی سے جا رہا ہے لاہور یا حیدرآباد جا رہا ہے، شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن گیا، اب اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے اور 4 رکعت کی بھی 2 رکعت پڑے گا یہ۔ تو اب کیا ہے کہ یہ حیدرآباد چلا گیا، حیدرآباد میں اس کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا بن گیا، اس کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، تو یہ پوری 4 رکعتیں شروع کر دے۔ لیکن حیدرآباد میں اس کا ارادہ ہے 4 دن ٹھہرنے کا، تو یہ مسافر رہے گا، یا یہ کنفیوز ہے۔ مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد گیا اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن ٹھہروں گا، اسی کنفیوژن میں اس نے 20 سال بھی اگر گزار دیے، بلکہ 100 سال بھی گزار دیے، تو یہ مسافر ہی رہے گا۔ اب ایک آدمی حیدرآباد پہنچا 1 جنوری کو اور کنفیوز ہے کہ یار میں 16 جنوری کو نکلوں یا 15 کو نکلوں یا 14 کو نکلوں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہرنے کے نہیں ٹھہرنا، اسی کنفیوژن میں یہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، تو سفر والی پڑے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں بھائی میں نے یہاں سے موو کرنا ہے، تو 20 دن تک یہ سفر والی ہی پڑے گا، حالانکہ یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت ابھی تک نہیں تھی تو اتفاق سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے مسافر ہی رہے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں 5 دن کے بعد حیدرآباد سے نکل جاؤں گا، تو بھی مسافر رہے گا، حالانکہ 25 دن ہو گئے حیدرآباد میں اس کو۔ اب یہ مقیم اس وقت بنے گا
کہ جس دن اس کو خیال آیا کہ آج کے بعد میں نے مزید 15 دن یہاں اسٹے کرنا ہے، جس وقت اس نے یہ پکی ڈھکی نیت کر لی کہ آج کے بعد، یعنی بھلے 6 مہینے کے بعد ہی وہ نیت کر رہا ہوں، حیدرآباد میں 6 مہینے اسی کنفیوژن میں گزار دیے، 6 مہینے بعد وہ نیت کرتا ہے کہ یار اب میں 15 دن سے پہلے نہیں جاؤں گا، پکی ڈھکی نیت ہے، تو جیسے یہ نیت کرے گا اس وقت سے اس پر مسافر والے احکام ختم ہو جائیں گے اور 2 کے بجائے اس کو 4 رکعتیں اس پر پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تو ان کو بڑوں کی طرف سے کچھ بتایا نہیں جاتا آپ نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو کنفیوژن میں ویزے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کنفیوژن میں 1 سال بھی گزار دیں گے تو سفر والی نماز ہی پڑھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں کہا جاتا ہے شاید ایران میں کہیں سفر کے دوران برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے تک، تو 6 مہینے قصر نماز ہی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ وطن اصلی اور وطن عارضی، جس کو وطن اقامت بھی کہا جاتا ہے، وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے، اس کو یعنی جو ان میرڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی خاص گھر میں جہاں پورے سامان کے ساتھ مستقل رہتا ہو، وہ اس کا وطن اصلی ہے، اور میرڈ آدمی کا وطن اصلی اس کا بھی، اس کی بیوی بچوں کا بھی، وہ ہے جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی میں رہتی تھیں، شادی ہو کے لاہور چلی گئیں، تو لاہور ان کا وطن اصلی بن جائے، یعنی شوہر کا گھر، اور مرد جو لاہور شفٹ ہو گیا بیوی کے ساتھ، وہ بھی اس کا وطن اصلی بن جائے۔ تو وطن اصلی میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے 15 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ داخل ہوتے ہی مقیم بن جاتا ہے۔ جیسے میرا وطن اصلی کراچی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں رہتا ہوں، یہاں گھر ہے میرا، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور جاتا ہوں، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور 1 ہفتے کے لیے گیا تو میں مسافر ہوں، لیکن کراچی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو کراچی کی آبادی میں داخل ہوتے ہی میں مقیم بن جاؤں گا، حالانکہ میرا ارادہ ہے وہاں 5 منٹ چائے پی کے واپس جانے کا، فار ایگزامپل، تو 5 منٹ کے لیے بھی میں آؤں گا تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں گا، میں مقیم ہوں گا، کیوں؟ یہ میرا وطن اصلی ہے۔ تو جو آدمی اپنی، کسی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں، 4 شادیاں کی ہوئی ہوں، ایک پشاور میں، ایک لاہور میں، اللہ ایسا خوش نصیب پیدا کرے، اور ایک بلوچستان میں، تو جس شہر میں وہ جائے گا وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا، وہاں اس کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، وہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اور مسافروں والے حکام اس پہ جاری نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں وطن اصلی۔ اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، وہ عارضی وطن بن جاتا ہے آپ کا۔ جیسے میں کراچی سے اگر حیدرآباد جاتا ہوں، 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جاتی ہے میری، تو وہ وطن اقامت ہے، وقتی وطن ہے، تو وہاں 15 دن کے لیے جب تک نیت نہیں ہوگی تو مقیم نہیں بنوں گا، لیکن وطن اصلی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو میں مقیم بن جاؤں گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے نوٹ کرنے کا۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں احادیث میں ملتی ہیں، اور کچھ فقہاء کرام کے اجتہاد ہیں، کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف بھی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں، 4 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم بن جائیں گے۔ چونکہ ہمارے پورے بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو میں نے فقہ حنفی کے حساب سے مسائل بتائے ہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے، فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو، تو میں اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا اور عوام کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ بھی فقہ شافعی میں کیا ہے اس بارے میں، یا شافعی علماء سے پوچھ سکتا ہے۔ جو فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے تو سعودی عرب کے علماء سے وہ فتویٰ لے سکتا ہے، لیکن بر صغیر میں پورے انڈیا، پاکستان اور افغانستان اور برما وغیرہ میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو میں اس لیے زیادہ تر عام طور پر اسی کے حساب سے مسائل بتاتا ہوں، لیکن کچھ مسائل میں ان میں اختلاف بھی ہے، تو اس میں جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے ان کے علماء سے وہ فتویٰ لے لیں۔ یہ کچھ موٹے موٹے احکام تھے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ دوسرا مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے لیکن وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے یہ سارے مسائل میں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، احادیث سے اور خود فقہ سے پتہ چلتے ہیں ہمیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے، چاروں فقہا کا، کہ یہاں کمی سے مراد ہے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں کمی کر، فجر میں اور مغرب میں کمی جائز نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے پڑھی جاتی ہیں، مغرب کے 3 فرض اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے پڑھے جاتے ہیں، ظہر میں آپ 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے، عصر میں بھی 4 کے 2 اور عشاء میں بھی 4 کے 2۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور وطر میں اختلاف ہے کہ وطر سفر میں واجب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، صحابہ کا بھی اختلاف تھا، فقہا کا بھی اختلاف تھا۔ تو دیگر ائمہ کے نزدیک سفر میں وطر واجب نہیں ہے،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں بھی وطر کی وہی ویلیو ہے جو مقام پہ ہے، تو ان کے نزدیک 3 وطر اسی طرح واجب ہیں جیسے مقام میں واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ضمن میں۔ تیسری بات، یعنی پہلی بات تو وہ کہ سفر کے احکام، دوسری بات یہ کہ قصر کیسے، کون سی نمازوں میں قصر ہوگا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ قصر لازم ہے یا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں آپ کو اختیار ہے 4 پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ یہ آپشنل ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یہ کر لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور شاید امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے جو امام حنیفہ کا ہے، ان کے نزدیک سفر میں قصر لازم ہے۔ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ 1 رکعت کا اضافہ کر لیں تو 5 بن کے وہ پوری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ان میں 1 رکعت میں اضافہ بالکل ایسے ہے جیسے عام حالت میں ظہر کی 4 پہ آپ 1 کر لیں، کیونکہ وہ اللہ نے ساقط کر کے ختم کر دی ہے، تو اب وہ 2 رکعت ہی 4 کے برابر بن گئی ہے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، اضافہ کیے تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ اب جو جمہور علماء ان کی دلیل تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ نہیں کا مطلب واجب تھوڑی ہے، بس گناہ نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ نماز جیسا فرض جو 4 رکعتیں تھیں، اگر ہم سفر میں اس کو 2 کر دیں گے تو ایک انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اتنا اہم ترین نماز کا حکم ہم آدھا کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا۔ تو قرآن نے صرف اس وہم کو دور کیا ہے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تمہیں۔ باقی قرآن اس سے خاموش ہے کہ اب جب تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تو اب تم پر یہ 2 رکعتیں واجب ہیں یا جائز ہیں تمہارے لیے، اس سے قرآن خاموش ہے۔ اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے اور قیاس سے پتہ چلتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے، تو ہم کیا 4 کی 2 اب بھی پڑھیں گے، یعنی مختصر اب بھی کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدقۃ، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ نے تم پہ ایک صدقہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جب اس میں تملیک کا عنصر نہ ہو، دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ کرتا ہوں، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ہبہ ہے، آپ کے قبولیت کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو اسقاط ہوتا ہے۔ اسقاط کا مطلب آپ میرے 1 لاکھ روپے کے مقروض تھے، میں نے آپ کو 1 لاکھ معاف کر دیے، یعنی دیا کچھ نہیں ہے، اسقاط کر دیا، ساقط کر دیے۔ تو یہ اس پر اجماع ہے سب کا کہ جب کوئی 1 لاکھ روپے ساقط کرے گا تو ساقط کرنے میں سامنے والے کا قبول کرنا شرط نہیں ہے، یعنی وہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کر رہا اس اسقاط کو، بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے 1 لاکھ معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گئے۔ تو اللہ نے 4 رکعتیں عام حالت میں فرض کی تھیں، سفر میں جب 2 کر دی تو یہ 2 اللہ نے ساقط کی ہیں، یہ الگ سے کچھ ہمیں پکڑایا نہیں ہے ہبہ کے طور پر، بلکہ 2 جو ہم پر واجب تھیں وہ ساقط کر دیں، اور ساقط کی ہوئی چیز میں سامنے والے پر وہ اس پر موقوف نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے یا نہیں کرے۔ یعنی گویا 1 لاکھ روپے آپ کے میرے اوپر بنتے تھے، میں نے 50,000 ساقط کر دیے، تو اب آپ اس کو قبول نہ بھی کریں تو وہ 50 معاف ہیں۔ تو 4 رکعتیں بنتی تھیں، 2 اللہ نے ساقط کر دیں، تو جب ساقط کر دی تو وہ اس میں آپ کی طرف سے قبولیت شرط نہیں ہے، بس وہ ساقط ہو گئی، اب وہ ہے ہی نہیں، کلعدم ہو گئی۔ تو ایک دلیل تو یہ قیاس کی بڑی مضبوط دلیل ہے، قیاس کا یہ حدیثی سے مستنبط کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ صدقہ ہے، اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے، یعنی ساقط کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ جو آسان ہے اس سے کہ جب نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، تو صدقہ جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی چیز گفٹ ہوتی ہے اور آپ اسے قبول نہ کرو تو غیرت مند کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا دنیا میں۔ کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ کہ نہیں میں نہیں کروں گا، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 کی 2 کی جا رہی ہیں اور صدقہ کیا جا رہا ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 پڑھوں گا، تو یہ جرم ہے، یعنی اس میں اس لحاظ سے بھی آپ کو اختیار نہیں، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس صدقے کو آپ قبول کریں، کیونکہ جب اللہ 2 پہ 4 کا ثواب دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے۔ تیسری بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کوئی ایک بار بھی واضح حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو۔ واضح روایت اس بارے میں صحیح اور واضح روایت ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ خود اتنی اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، اس کے باوجود آپ ہمیشہ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے ہیں،
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور وہ اس رخصت یعنی فائدہ اٹھا رہے ہوں اور 2 کے بجائے آپ کبھی 4 پڑھتے ہوں کبھی 2 پڑھتے ہوں. کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 پڑھی. اور صحیح حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی تھیں وہ 2 رکعتیں ہی فرض کی تھیں. یعنی ظہر کی 2 رکعتیں فرض تھیں اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض تھیں اور مغرب کی 3 فرض تھیں اور فجر کی بھی 2 فرض تھیں. فرمایا بعد میں اللہ نے یہ حکم کو منسوخ کیا اور سفر میں تو 2 ہی رکھی گئیں. حضر میں جو ہے یعنی اقامت میں اللہ نے ظہر عصر اور عشاء میں 2 کی 4 کر دی اور فجر میں تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیا گیا. یعنی فجر میں تلاوت کو لمبا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ فجر کی گویا 2 وہ 4 ہی کے برابر ہو گئی. تو یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اسلام میں جو اصل نمازیں فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہی ہوئی تھیں. تو حالت اقامت میں 2 کو 4 کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو اسلام کے اصل حکم کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہ ہم 2 رکعتوں پہ آ جاتے ہیں. تو اسلام کا اصل حکم تھا تو جیسے جب اصل حکم تھا اس وقت 2 جب فرض تھی تو ان کو 3 یا 4 نہیں کر سکتے تھے. تو اب جب سفر میں آپ جائیں گے تو اسلام کے اصل حکم کی طرف لوٹیں گے, اس میں بھی اب آپ 2 کے 3 اور 4 نہیں کر سکتے. البتہ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر روزے میں اختیار کیوں ہے, کہ روزے میں بھی تو اللہ نے سفر میں روزہ معاف کیا, تو اس میں ہمیں یہ اختیار کیوں ہے کہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں, چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اگر رکھے گا تو وہ بھی تو اللہ کے صدقے سے اعراض کر رہے ہیں نا, اللہ اس کو ایک رخصت دے رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو اور پھر بھی رکھ